مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ایک شادی پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا شیخ سید عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کے والد اور والدہ کی۔ میرے آقا کی تو 11 شادیاں ہوئی ہیں، اگر ان کے ایک ایک شادی کو میں پیش کروں تو وقت بہت ہو جائے گا۔ تو غوث اعظم کے ماں اور ان کے باپ کی شادی کا واقعہ سنیے۔ سرکار غوث اعظم کے والد محترم جن کی ہم نیازیں کرتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ غوث اعظم کے والد محترم کا نام یاد ہے؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ اور سرکار غوث اعظم کی ماں کا نام کیا ہے؟ ام الخیر فاطمہ ثانی۔ کیا نام ہے؟ ام الخیر فاطمہ ثانی۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست روزے کی حالت میں ہیں، چلتے چلتے جا رہے ہیں، افطار کا وقت آیا، افطار کا کوئی سامان نہیں ہے، دریا کے کنارے پہنچے کہ پانی سے افطار کر لو، کہ بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا، اس کو اٹھایا، افطار کا وقت ہو گیا تو اسی کو کھایا اور افطار کر لیا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ مال مشکوک ہے، شبہے کا مال ہے، اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے، ورنہ میرے رب نے میدان محشر میں مجھ سے پوچھ لیا تو اے ابو صالح جنگی دوست، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس ایک سیب کی قیمت کو ادا کر۔ مالک کی تلاش میں نکلے، دیکھتے جا رہے ہیں دریا کے کنارے، ایک باغ نظر آیا جس کی ٹہنیاں دریا کی جانب جھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے محسوس کر لیا کہ اس باغ کے مالک سے ہم کو ملنا چاہیے، اسی باغ کا وہ پھل اس دریا کے اندر گرا ہے۔ باغ کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس باغ کا مالک فلاں روم کے اندر ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، جو بڑا متقی تقوی شیار پرہیزگار ہے، جس کا نام عبداللہ سمئی ہے۔ کیا نام ہے؟ یہ عبداللہ سمئی کون ہے؟ ہم سب کے غوث اعظم کے نانا جان ہیں، ہے نا؟ تو نانا کا نام بھی یاد رکھو۔ تو آپ جب پہنچے تو آپ نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے دریا سے بہتا ہوا ایک سیب پایا اور افطار کر لیا، میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست کے اس کہنے پر حضرت عبداللہ سمئی نے دیکھا چہرے کو کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، یہ بڑا محبوب اللہ کا بندہ ہے۔ آپ نے کہا، اس ایک ایپل کی قیمت تو ادا کرنا چاہتا ہے نوجوان؟ کہا ہاں ہاں۔ کہا اس کی قیمت بہت بھاری بھرکم ہے۔ کہا کیا ہوگی؟ جتنے ہو بتاؤ۔ کہا پیسے اور روپے دینار درہم کی بات نہیں ہے، 12 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ 12 سال کا معاملہ ہے، اگر میرے رب نے میدان محشر میں مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو اے ابو صالح جنگی دوست 12 سال تک یہاں خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ 12 سال تک باغ کی سچائی کرتے رہے، رکھوالی کرتے رہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں اس 12 سال میں آپ نے باغ کے اندر نہ کچھ کھایا نہ پیا، کیا کھاتے تھے یہ تو خدا ہی جانے، یا اس کا بندہ ابو صالح جنگی دوست جانے۔ مدت جب پوری ہو گئی تو آپ پھر پہنچے اور حضرت عبداللہ سمئی سے آپ نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے مدت کو پوری کر لی ہے، اب میرے سیب کی قیمت ادا ہو گئی۔ کہا اے نوجوان، ابھی ایک شرط اور ہے۔ کون سی شرط ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے جو ہاتھ کی لنگڑی، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی
لنگڑی ہے، زبان کی گونگی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، ایسی لڑکی سے تجھ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ چمکتا نوجوان جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں، وہ پاکیزہ نوجوان جس کے قدر کا کوئی جواب نہیں، وہ محترم اور محترم نوجوان جس کے ہاتھوں کا کوئی جواب نہیں۔ غور کرتے ہیں، اے ابو صالح جنگی دوست، دنیا چند سالوں کی ہے، نکاح کر لے تاکہ تیرا رب میدان محشر میں تجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ بالکل ہاں کر دیتے ہیں، نکاح ہو گیا۔ چنانچہ رات میں جب آپ کو کہا گیا اے نوجوان یہ روم ہے، اسی روم کے اندر وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے، اسی روم کے اندر وہ ہے۔ نوجوان گیا، دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد میں آپ نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جیسے ہی آپ نے سلام کیا وہ دلہن کھڑی ہوتی ہے، وعلیکم السلام کہتی ہے، وعلیکم السلام۔ جیسے ہی اس نے کہا حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے اپنے قدم کو روک لیا۔ آج تو نوجوان ہوتا تو سوچتا کہ دیکھو میری شادی نابینا عورت سے ہوئی تھی، بینا مل گئی ہے، میری شادی لنگڑی عورت سے ملی تھی، پیر والی مجھے مل گئی ہے، میری شادی لولی لڑکی سے ہوئی تھی، ہاتھ والی مجھے مل گئی ہے، میری شادی گونگی لڑکی سے ہوئی تھی، بولنے والی مجھے مل گئی ہے۔ مگر وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا، بڑا پاکیزہ نوجوان تھا، محترم نوجوان تھا، محتشم نوجوان تھا، اچھا نوجوان تھا۔ فوراً آپ رک جاتے ہیں، قدم کو کھینچتے ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، نکل کر کے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ سمعی کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے شاید مجھ سے چوک ہو گئی ہے، جس روم کی جانب آپ نے مجھ کو اشارہ کیا میں وہاں گیا تو آپ نے میرے نکاح میں یہ کہا تھا کہ وہ دلہن جو ہے آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے۔ مگر جب میں روم میں گیا تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جیسے ہی میں نے سلام کیا وہ دلہن کھڑے ہو کر کے میرا استقبال کرتی ہے، سلام کا جواب دیتی ہے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ پیر اس کے صحیح ہیں کیونکہ وہ کھڑی ہو گئی ہے، زبان اس کے صحیح ہے کیونکہ بول کر کے جواب دیتی ہے، کان اس کے صحیح ہے کیونکہ کان سے سلام کے آغاز کو سنا ہے، نظر اس کی صحیح ہے کیونکہ اس نے مجھ کو دیکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ سمعی کہتے ہیں اے نوجوان وہی میری لڑکی ہے جس سے تیرا نکاح ہوا ہے۔ میں نے آنکھ کی اندھی اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ اپنی آنکھ سے اس نے پوری زندگی میں اب تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے۔ زبان کی گونگی اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ میری بیٹی نے اپنی زبان سے بے حیا جملے کو نہیں نکالا ہے۔ کان کی بہری اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ میری بیٹی نے اپنے کان سے خلاف شرع بولی کو نہیں سنا ہے۔ پیر کی لنگڑی اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ میری بیٹی نے اپنے قدم کو گھر سے باہر خلاف شرع نہیں نکالا ہے۔ ہاتھ کی لولی اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے غلط کام کو نہیں کیا ہے۔ ارے اتنی پاکیزہ ذاتیں جب جمع ہوتی ہیں تو ایک جانب ہم دیکھتے ہیں حسن کا پھول چمکتا ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں حسینی شہزادی چمکتی ہے، ایک جانب جب ہم دیکھتے ہیں راکے نظر آتا ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں راکیہ نظر آتی ہے، ایک جانب ہم دیکھتے ہیں ساجد نظر آتا ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ساجدہ نظر آتی ہے، ایک جانب ہم دیکھتے ہیں قاری نظر آتا ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں قاریہ نظر آتی ہے، ایک جانب ہم دیکھتے ہیں عالم نظر آتا ہے، دوسرے جانب ہم دیکھتے ہیں عالمہ نظر آتی ہے، ایک جانب ہم دیکھتے ہیں ولی نظر آتا ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ولیہ نظر آتی ہے۔ ارے جب یہ ساری صفتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، سنگم بنتی ہیں، ایک جا ہوتی ہیں، دونوں ذاتوں کی ملاقات ہوتی ہے تو تاریخ کے اندر ایک ستارہ چمکتا ہے، اسی ستارے کو پیران پیر کہا جاتا ہے، غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، عاشقوں کا حضور، سنیوں کا پیر، دل کا سرور کہا جاتا ہے، جو عام نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں تمام ولیوں کا امام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ جد غوث الورا زندہ باد پیر طریقت زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر بہت خوب جب باپ اتنے پاکیزہ انداز میں ہو، ماں اتنی پاکیزہ ہو، تو ان ذاتوں کے ملنے سے دنیا میں آفتابی ولایت بن کر کے جو ذات چمکتی ہے، اسی ذات کو حضور غوث اعظم کہا جاتا ہے۔